الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر حضور پاک کی چپل مبارک کی ویڈیو دکھاتے ہیں. اللہ عالم میرے نزدیک تقریباً یہ سب غلط ہے کہ آپ کے جوتے مبارک نہ مکے میں ہیں نہ مدینے میں ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں. کوئی مرد بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، فرض اتر جائے گا لیکن گناہ گار ہے، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. ہر وقت مجھے موت کا خوف رہتا ہے. اچھی بات ہے، موت کا خوف رہنا تو اچھی. حضور نے فرمایا یاد کیا کرو موت کو، اذکروا حازم اللذات. یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو ہے ہی نہیں کہ تم ڈر رہی ہو. بہرحال پاکستان پہ دعا کریں کہ اللہ رحم کرے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے نا، ایک بات یاد رکھو کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ دو ملک ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. سعودی عرب بھی چونکہ دین کا مرکز ہے، دین کا قلعہ ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، اور یہاں سے دین کے چشمے پھوٹے ہیں. دشمنوں کی اسی پہ نظر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ نہ رہے تو عالم اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. اور پاکستان کا جرم یہ ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ایٹمی طاقت بن چکا ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں تو یہود اور ہنود اور قادیانی یہ تینوں فرقے جو ہیں نا مل کے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے اور ان کے ایجنٹوں سے نجات عطا فرمائے. میرا کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا مدیر جو ہے سعودی ہے، مجھے کہتا ہے کہ حاضری لگا دو. ٹھیک ہے، مدیر ہے، وہ انچارج ہے، کہہ رہا ہے تمہارا کیا گناہ ہے. کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضور کے حکم سے بنایا گیا. علماء نے خواب کی بات ہے، حقیقت کی بات تو ہے نہیں. حضور کی تو پہلے تقریباً یوں سمجھیں کہ 1200 سال پہلے وفات ہو گئی. تو حضور نے تو حکم مانے. یہ بات علماء کہتے ہیں خواب دیکھا تھا کسی بزرگ نے.